اچھا، ایک جگہ پہ انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی شان قرآن میں کسی اور نبی کی نہیں آئی۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کی شان اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کی، ایسی شان کسی اور پیغمبر کی بیان نہیں کی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر۔ اب اصل میں انجینئر صاحب نے شاید قرآن پڑھا نہیں ہے اس نے، یا حدیث وغیرہ کا اس نے مطالعہ کیا نہیں کہ جو اس کو پتہ چلتا۔ ختم نبوت کی آیت اس نے پڑھی نہیں ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین والی آیت اس کے سامنے سے گزری نہیں ہے۔ اگر قرآن پڑھا ہوتا تو اس کو پتہ چلتا کہ یہ آیتیں قرآن مجید کے اندر ہیں۔ دیکھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اپنی جگہ پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ اپنی جگہ پر، ان کا مراتب اپنی جگہ پر، ان کا عروج اپنی جگہ پر، ان کی فضیلت اپنی جگہ پر۔ بہت سارے رسول ہیں، اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام پیدا فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ جو رسول ہیں ان کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ ہر رسول کی فضیلت اپنی جگہ پر۔ تمام انبیاء، تمام نبی، تمام رسولوں کو ماننا، ان پر ایمان لے کر آنا، ان کی فضیلتوں کو ماننا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ کیونکہ ہم نے پڑھا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے ملائکہ، اللہ کے جو فرشتے ہیں، اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ کے رسول، ان پر بھی ایمان لے کر آنا۔ تو ہر نبی کی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی بھی اپنی فضیلتیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فضیلت دی کہ وہ مادر ذات اندھوں کو اللہ کے حکم سے آنکھیں عطا فرماتے تھے، اور کوڑ کی جو بیماری میں مبتلا ہوتے تھے اللہ کے حکم سے ان کو شفا دیتے تھے، اور اسی طرح جو مردے ہوں ان کو اللہ کے حکم سے وہ زندہ کیا کرتے تھے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ بھی فضیلت دی تھی کہ انہوں نے اپنی ماں کی گود میں اپنی ماں سے کلام فرمایا، روح اللہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت دی تھی۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ تمام نبیوں کا مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، تمام نبیوں کی فضیلت اپنی جگہ پہ، تمام نبیوں کا مرتبہ اپنی جگہ پہ۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صاف اعلان کیا کہ تاجدار ختم نبوت وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسی طرح ہر نبی رحمت بن کر آئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے کہ جن کے چہرے اور زلفوں کی قسمیں اللہ رب العزت نے کھائی، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے کہ جنہیں اللہ رب نے فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ تو سب سے بڑی فضیلت قرآن مجید میں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ہوئی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مرزا صاحب قرآن پڑھے تو پتہ چلے نا کہ قرآن مجید میں سب سے بڑی فضیلت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ہوئی ہے، سب سے بڑا مرتبہ اور شان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ہوئی ہے، اور کسی کا مرتبہ اتنا بیان نہیں ہوا، کسی کی شان اور فضیلت اتنی بیان نہیں ہوئی۔ اور حدیث شریف کے اندر بھی ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ کے نام سے، اس کے اندر حدیث نمبر 523 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مجھے 6 چیزوں کی وجہ سے باقی انبیاء پر مجھے فضیلت دی گئی ہے۔ 6 چیزیں، یعنی 6 باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی تمام انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، کہ 6 باتوں کی وجہ سے باقی انبیاء پر مجھے فضیلت دی گئی۔ سب سے پہلی بات فرمایا کہ اوتیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیا گیا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تھوڑی ہوا کرتی تھی لیکن اس کے اندر معنی اور مطلب بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، اس لیے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، پہلی بات۔ دوسری بات کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی انبیاء پر فضیلت ملی، وہ فرمایا نصرت بالرعب، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ تیسری بات کہ جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی تمام انبیاء پر فضیلت ملی، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، کہ مال غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیا گیا۔ چوتھی بات جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت ملی تو وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جعلت لی الارض طہورا ومسجدا، کہ تمام روئے زمین کو میرے لیے پاک اور مسجد بنا دی گئی۔ اور پانچویں بات جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی تمام انبیاء پر فضیلت ملی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافۃ، میں تمام دنیا کے لوگوں پر نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ باقی کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے، کسی گاؤں کے لیے، کسی ضلع کے لیے، کسی شہر کے لیے، کسی ملک کے لیے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں قرآن مجید میں اندر وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا
उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़तन, तमाम मखलूक की तरफ नबी बनाकर भेजा। और छठी बात जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजीलत मिली बाकी तमाम अंबिया पर, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खुतिम बिन नबिय्यून, कि मुझ पर नबियों को ख़त्म किया गया, ताजदार ख़त्म नबुव्वत का ताज वो मेरे सर पर रखा गया, मैं आखिरी नबी हूँ, अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद और किसी नबी ने नहीं आना। नबुव्वत का जो महर है वो बस अब लगा दिया गया, अब किसी और नबी ने नहीं आना, किसी और नबी के आने की गुंजाइश भी नहीं है। तो ये बातें हैं जिनकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजीलत मिली। और कुरान मजीद की आयत और भी बहुत सारे आयत हैं, ये तो मेरे जहन में चंद आयतें थी, बहुत सारी आयतें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, कि जिन आयत से ये बात मालूम होती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया पर फजीलत दी गई है। अब मिर्ज़ा साहब अगर कुछ पढ़ा हुआ हो, कुछ कुरान का मुताला करे, कुछ हदीस का मुताला करे, तो उन्हें पता चले ना कि कुरान मजीद के अंदर सबसे बड़ा मर्तबा वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान हुआ है, न कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। देखो मैं फिर भी कह रहा हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मर्तबा अपनी जगह पर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल थे, इसमें कोई शक नहीं है। उनका मकाम, उनका मर्तबा, उनकी फजीलत अपनी जगह पर। लेकिन ये कहना कि कुरान मजीद में ईसा अलैहिस्सलाम जैसी शान किसी और की बयान नहीं हुई, यह सरासर जुल्म है, यह गलत है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो शान हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान की है, ऐसी शान किसी और की नहीं है कुरान मजीद के अंदर। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, मुझे 6 बातों की वजह से बाकी तमाम अंबिया पर फजीलत दी गई है।